جب رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں غربت تھی تو مجھے جناب ابو طالب نے پالا، ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی، مجھے گھر میں رکھا، پیار سے رکھا۔ میرے والد اور والدہ کے وصال کے بعد، چچا کے جانے، دادا کے جانے کے بعد چچا اور چچی نے پالا اور اس گھر کو ایک مکمل ماحول فراہم کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب ابو طالب پہ غربت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے تھے اور وہاں سے جو اجرت لے کے آتے تھے سیدھی لا کے چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے تھے، چچا کی ہتھیلی پہ رکھتے اور فرماتے تھے کہ چچا آپ اپنے مصارف کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، یہ عالم۔ اور پھر چچا نے بھی تو کمال کر دی نا، پھر اس چچا نے بھی تو کمال کر دی نا۔ سارے لوگ کٹھے ہو کے آ گئے نا حضرت ابو طالب کے پاس اور آ کے کہا کہ جناب اپنے بھتیجے کو منع کیجئے ورنہ ساری برادری آپ کی مخالفت کرے گی، حد ہو گئی، اب حد ہو گئی۔ اب ساری ان سے کہیے کہ انہیں دولت چاہیے یا عرب کی کوئی خوبصورت عورت چاہیے یا معاذ اللہ کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن ان سے کہیے کہ اب حد ہو گئی، یا آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے یا پوری برادری کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ برادریاں جب کٹھی ہو کے آتی ہیں تو کئی کچھ منوا لیتی ہیں۔ حضرت ابو طالب نے رسول پاک علیہ السلام کو بلایا، حضور تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے کہا کہ آج ساری برادری آئی تھی، بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور ساری برادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری برادری آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو تبلیغ چھوڑ دے یا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کا مطالبہ ہے آپ بتلائیں۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ چاند رکھیں، دوسرے پہ سورج رکھیں، پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہی رہوں گا، میں تو اس دعوے سے باز نہیں آؤں گا۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے پھر میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس آدمی کا بڑا سہارا ہو نا، بڑا، وہ جب کہتا ہے نا نہیں، بندہ کی نا کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ۔ وہ ایک دو چار لوگوں کو کام کہتے ہیں، پھر انہیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی سے میری امید وابستہ ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا۔ جب ابو طالب نے کہا نا کہ میں پھر بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ کے حبیب اٹھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو ہے، گویا حضور فرما رہے ہیں کہ چچا باپ کلفت بھائی کی نہیں کرتا جائیداد کے تنازع میں جتنی بھتیجے اٹھ کے کرتے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا کہ رسول پاک نے رخ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہے، چچا تیری مرضی، یہ لفظ کہے تو حضور کی آنکھیں بھر آئی۔ جناب ابو طالب بوڑھے آدمی تھے، اٹھے، پیچھے دوڑے، حضور کو کندھے سے پکڑا، کھینچ کے رخ اپنی طرف کیا، سینے سے لگایا اور کہا بھتیجے جا، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، خوشی ہو یا غم ہو، کوئی ساتھ دے نہ دے، تیرا چاچا ہمیشہ تیرا ساتھ دیتا رہے گا، جا تجھے اجازت ہے، جو تیرے دل میں ہے۔ میرے دوستو، بحیثیت ایک سربراہ خاندان کے اب ان رشتوں کا تقدس، اور پھر جب جناب ابو طالب کا وصال ہوا اور جناب ختیۃ الکبریٰ بھی اسی سال میں گئی تو عام الحزن کہا یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال۔ رشتوں کا تقدس جو نبی پاک علیہ السلام کے آنے پہ قائم ہوا، قبل اس کے انسانیت اس سے آشنا نہ تھی۔ رشتوں کو جو محبت اور خلوص کا رنگ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، دنیا کے کسی قانون میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض نفاق، منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے، علی کا بغض کتنی بڑی بات ہے، علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے، علی کا پیار علامت ایمان ہے۔ دو تین قسم کے گروپ بن گئے، ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس،
بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، اس سے بھی آگے نہ جاؤ۔ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے جو لفظ بیان کیا، اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں کہنا ہم نے، مسئلہ بن جائے۔ کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی، اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا، وہ چرس بناتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں، زنجیریں پہن لیے ہیں، اور کوئی شے آتی نہیں، سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو، دریا، اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے، اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ اتنی نفرت نشے سے، شراب سے مولا علی شیر خدا کی۔ اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں۔ وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے، سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا نام بتائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں، وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے۔ وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر، تم کہتے تھے مفتی اعظم ایسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔ وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ حضرت اٹھ کے کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا، اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے، ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے۔ یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر، بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا۔ ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو۔ ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے۔ علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی،
میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا. 10 سال کا مینوں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے کھیڈاں بھل گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ان تے رول دی رول گئیاں. حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر